السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم، اب آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ ڈاکٹر نے پروفیشنل مسکراہٹ چہرے پر لاتے ہوئے مریض سے حال پوچھا۔ تیمور خان کے لیے ہلنا محال تھا، لیکن پھر بھی اس نے سر کے اشارے سے ہاں میں سر ہلا دیا۔ یہ 10 دن پہلے کی بات تھی۔ اس نے جو ہی اپنی شفٹ ختم کر کے گھر جانے کے لیے باہر کی طرف قدم بڑھائے، اس نے دیکھا کہ وارڈ بوائے اسٹریچر کو گھسیٹتے ہوئے خون میں لت پت ایک نوجوان لڑکے کو ایمرجنسی کی طرف لے جا رہے تھے۔ چونکہ اس کی شفٹ ختم ہو چکی تھی، لیکن اس کا دل نہیں مانا کہ ایک مرتے ہوئے انسان کو اس طرح چھوڑ کر اپنی خود غرضی میں آگے بڑھ جائے، جبکہ وہ یہ جانتی تھی کہ اگلی شفٹ کی ڈاکٹر ٹریفک میں پھنسنے کی وجہ سے آدھا گھنٹہ لیٹ ہے۔ مریض کی حالت کافی حد تک سیریس تھی۔ اگر اسے فوری طبی امداد نہ ملتی تو اس کا زندہ بچنا مشکل تھا۔ دونوں ٹانگوں اور ایک بازو پر فریکچر تھا، اور بھی جسم کے دوسرے حصوں پر شدید زخموں کے نشانات تھے، اور خون بہت زیادہ بہہ جانے کی وجہ سے مریض مکمل بے ہوش تھا۔ مریض کو دیکھ کر ایک لمحے کے لیے ایک شناسائی کی رمق اس کے دماغ میں ابھری، لیکن اگلے ہی پل اس شناسائی کی جگہ غصے نے لے لی۔ وہ اس مریض کو پہچان چکی تھی۔ اس نے فوری طور پر جو ضروری اقدامات تھے وہ کیے، اور اگلی شفٹ کی ڈاکٹر آنے تک ہر طرح سے مریض کا خیال رکھتے ہوئے انسانیت کی خاطر اپنی ذمہ داری نبھائی۔ ڈاکٹر فوزیہ کے ICU میں داخل ہوتے ہی انہیں مریض کی کنڈیشن کے بارے میں گائیڈ کرتے ہوئے اس نے اپنا رخ اپنی گاڑی کی طرف موڑا اور گھر آ گئی۔ یہ ٹھیک 1 سال پہلے کی بات ہے، جب آبی کی ماں اس کی شادی کے لیے بہت زیادہ بےتاب تھی، اور انہوں نے نہ جانے کس کس کو آبی کے لیے اچھا رشتہ ڈھونڈنے کی ذمہ داری سونپ رکھی تھی۔ جلد ہی اس کی ماں کی کوشش رنگ لے آئی، اور آبی کے لیے ایک بہت ہی بڑے گھر سے رشتہ آیا۔ لڑکے اور اس کے خاندان کے بارے میں تمام تر تفصیلات جاننے کے بعد آبی کی ماں کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ ماں نے ہسپتال سے واپسی پر ساری تفصیلات بیٹی کے سامنے رکھ دی۔ اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا ہے، MBA کر رکھا ہے، اپنا ذاتی کاروبار ہے، شکل و صورت کا بھی بہت اچھا ہے۔ یہ لفافے میں تصویر ہے، بیٹا دیکھ لو، ہمیں تو تمہارے لیے پسند آیا ہے۔ اگر اللہ کے فضل و کرم سے یہ رشتہ ہو جاتا ہے تو یہ چاند سورج کی جوڑی لگے گی۔ امی ابھی وہ رشتہ دیکھنے بھی نہیں آئے، اور آپ نے ہماری جوڑی کو چاند سورج کی جوڑی سے ایسے ہی تشبیہ دے دی۔ ابھی نے ہنستے ہوئے لاڈ سے ماں کو دیکھا۔ تمہیں کیا پتا میری جان، یہ اولاد کتنی پیاری ہوتی ہے۔ ماں کا دل چاہتا ہے کہ وہ دنیا کی ہر خوشی لا کر اپنی اولاد کو دے دے۔ جب تم ماں بنو گی نا، تب تمہیں یہ جذبہ سمجھ آئے گا۔ امی آپ بھی نا۔ ابھی تو اپنی امی کی بات سن کر شرما ہی گئی۔ اچھا، میں تمہارے ابو کو کھانا دے دوں، اور ہاں، یہ لڑکے والے تمہیں کل دیکھنے آ رہے ہیں۔ میری جان اچھا سا تیار ہو جانا، اور کل ہاسپٹل سے بھی تھوڑا جلدی آ جانا۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے نکل گئی۔ جی امی ٹھیک ہے، آپ چلیں، میں آتی ہوں۔ ابھی اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی تھی، اس لیے اسے بے حد ناز و نام کے ساتھ پالا گیا تھا۔ بے انتہا لاڈ پیار نے بھی اسے بگڑنے نہیں دیا۔ وہ ایک معصوم، پاکیزہ اور بے حد حساس لڑکی تھی۔ MBBS کرنے کے بعد ایک گورنمنٹ ہاسپٹل میں ڈاکٹر تھی۔ ماں ہاؤس وائف تھی، اور باپ سرکاری نوکری سے ریٹائر تھے۔ اچھے کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ خالدہ بیگم جو ہی کمرے سے باہر گئی، ابی کی نگاہ بیڈ پر پڑے لفافے کی طرف مرکوز ہو گئی، اور اس کا ہاتھ بے اختیار لفافے کی طرف گیا۔ لفافے سے تصویر باہر نکالی تو ایک نوجوان لڑکا، جس کا نام تیمور خان تھا، اپنی بھرپور وجاہت کے ساتھ مسکراتا ہوا ڈاکٹر عابیہ کے دل کے تاروں کو چھیڑ گیا۔ اسے وہ لڑکا اپنا آئیڈیل لگا۔ وہ خود اپنی ایسی کیفیت پر حیران رہ گئی۔ وہ کوئی ٹین ایج لڑکی نہیں تھی جسے اس عمر میں رنگینیاں بہت بھاتی ہیں، بلکہ وہ 25 سال کی ایک سوبرو نہایت قابل اور ذہین ڈاکٹر تھی۔ ابھی کو یقین کرنے میں مشکل ہوئی، لیکن ہاں، اسے کسی ناول میں لکھی گئی بات یاد آئی کہ پہلی نظر کی محبت کا بھی اپنا ہی نقشہ ہے، اور واقعی اسے اس بات کی سچائی کا اعتراف کرنا پڑا۔ اس نے تصویر دوبارہ لفافے میں ڈال کر اپنے تکیے کے نیچے رکھی، اور کل کے آنے کا شدت سے انتظار کرنے لگی۔ دوسرے دن جو ہی وہ بن سور کر ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی، رشتے کروانے والی زبیدہ آپا کے ساتھ والے صوفے پر
ایک بے حد ماڈرن اور مہنگے ترین کپڑوں میں ملبوس ایک بڑی عمر کی خاتون کو ارد گرد کا جائزہ لیتے پایا۔ یقیناً یہ لڑکے کی ماں تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ سلام کرتی، رشتے والی آپا زبیدہ آبیہ کو دیکھ کر فوراً ماشاء اللہ کہتی اٹھی اور اسے لا کر رضوانہ بیگم کے سامنے بٹھا دیا۔ رضوانہ بیگم نے سر سے پاؤں تک آبی کو بغور دیکھا اور پھر اس کی ماں سے مخاطب ہو کر کہنے لگی، دیکھیں، ہم بڑے اسٹیٹس والے خاندانی لوگ ہیں۔ ہم جیسے بڑے لوگ حسب و نسب اور سماجی حیثیت پر کمپرومائز کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتے۔ آپ کی بیٹی کی شکل و صورت کی لاکھ اچھی اور پڑھی لکھی صحیح، لیکن میرا بیٹا تو شہزادوں کو بھی مات دیتا ہے، لہٰذا مجھے نہیں لگتا کہ یہ جوڑی ایک ساتھ چل سکے گی۔ آپا زبیدہ نے تو مجھے آپ لوگوں کی حیثیت اور اسٹیٹس کے بارے میں کچھ اور ہی بتایا تھا، لیکن معاف کرنا بہن، یہاں تو لگتا ہے کہ بس گزارا ہی مشکل سے ہوتا ہوگا۔ لیکن خیر بھائی، ہمیں اس سے کیا؟ میں معذرت چاہتی ہوں، میں تو کسی بھی کم حیثیت گھر میں اپنے بیٹے کی شادی کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ آپ لوگ اپنی بیٹی کے لیے کوئی اور رشتہ دیکھ لیجیے۔ خدا حافظ۔ اس سے پہلے کہ آبیہ کی ماں کچھ بولتی، وہ نحوست سے ایک نظر گارڈ پر ڈالتے ہوئے تیزی سے باہر کے دروازے کی طرف چل پڑیں۔ آبیہ کی ماں نے کھڑے ہو کر انہیں روکنا چاہا، لیکن آبیہ نے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر انہیں ایسا کرنے سے روک لیا۔ زبیدہ آپا بھی کچھ کہے بغیر رضوانہ بیگم سے بات کرنے کے لیے ان کے پیچھے پیچھے چل پڑی۔ جس لڑکی کی خوبصورتی اور ذہانت کے چرچے دور دور تک تھے، تیمور خان کی ماں کو وہ اپنے بیٹے کے پاسنگ بھی نہیں لگی۔ آبیہ کو ایک پل میں اس عورت نے آسمان سے اٹھا کر زمین پر پٹک دیا تھا۔ کل جب سے تیمور خان کی تصویر دیکھی تھی، جب سے اس کا دل اچھل رہا تھا، وہ کسی اور ہی دنیا میں کھوئی تھی، لیکن اسی خوابوں کی دنیا نے اسے واپس حقیقت کی دنیا میں لا کر دوبارہ سے پٹک دیا۔ امی، آج کل نیک نامی شرافت کوئی نہیں دیکھتا، ہر کسی کو بڑا خاندان اور بڑی حیثیت کا لالچ ہوتا ہے، اور جب رشتوں کو دولت کے ترازو میں تولا جائے تو پھر رشتہ کہیں نہیں رہتا۔ یہ صرف ہوس ہوتی ہے۔ آپ زبیدہ آپا کو منع کر دیں کہ آج کے بعد وہ میرے لیے کوئی رشتہ نہ لے کر آئیں، اور جتنی عزت افزائی انہوں نے آج ہماری کروا دی ہے، بس اتنی ہی کافی ہے۔ آج کے بعد میں اس رشتے کروانے والی عورت کو دوبارہ کبھی اپنے گھر میں نہ دیکھوں۔ اس کے دل میں کچھ چھناکے سے ٹوٹا تھا، اتنی بےعزتی، وہ بھی اس انسان کی ماں کے ہاتھوں جسے اس نے پہلی ہی نظر میں اپنا دل دے دیا تھا۔ وہ اپنی اس قدر بے وقتی پر خون کے آنسو روتے ہوئے کمرے میں بھاگ گئی۔ آبیہ کی ماں ابھی تک یہ یقین نہیں کر پا رہی تھی کہ کوئی اتنی خوبصورت، خوب سیرت اور اعلیٰ تعلیم یافتہ لڑکی پر صرف اور صرف دولت اور اسٹیٹس کو کیسے ترجیح دے سکتا ہے۔ یہ کسی کی قربت کا احساس تھا یا کسی کی دعا کا اثر کہ ایک ایسا مریض جس کا بچ جانا تقریباً ناممکن دکھائی دیتا تھا، وہ تیزی سے زندگی کی طرف لوٹ رہا تھا۔ دن تیزی سے گزرتے جا رہے تھے اور ہر گزرتے دن کے ساتھ تیمور کے دل میں ڈاکٹر کی محبت امر بیل کی طرح گر کرتی جا رہی تھی۔ وہ اس کا چیک اپ کرنے آتی اور ایک لمحے کے لیے اسے ایسا محسوس ہوتا کہ جیسے اس کے سارے زخم بھر گئے ہوں۔ وہ رفتہ رفتہ ڈاکٹر کے زیر اثر آ رہا تھا۔ بے شمار لڑکیاں اس کی زندگی میں آئیں، لیکن تیمور کو سفید اوورال میں اس لڑکی کی سادگی اور معصومیت نے اپنا دیوانہ بنا لیا تھا۔ اپنا ہائی سٹیٹس اور چارمنگ پرسنالٹی اسے ڈاکٹر کے سامنے زیرو نظر آنے لگی تھی۔ تیمور کو ایڈمٹ ہوئے 3 مہینے ہو چکے تھے، اس لیے اب اس کے زخم کافی حد تک مندمل ہو چکے تھے۔ اس کی ٹانگوں پر پلاسٹر کھل چکے تھے اور وہ اب آسانی سے بیٹھ سکتا تھا۔ 2-3 دن بعد اسے ڈسچارج کر دیا جانے والا تھا، لیکن اس کا دل ڈسچارج ہونے پر آمادہ نہ تھا، کیونکہ وہ اب چاہتا تھا کہ اس کی زندگی کی ہر صبح ایسی ہو جس میں ڈاکٹر مسکراتی ہوئی اس کے پاس آئے اور اس سے حال چال پوچھے۔ وہ جب صبح سو کر اٹھے تو ہمیشہ اس کی آنکھوں کے سامنے کھڑی ہو اور وہ بس اسے دیکھتا ہی جائے اور دیکھتا ہی جائے۔ وہ طے کر چکا تھا کہ وہ ڈاکٹر سے شادی کرے گا۔ تیمور نے موقع دیکھتے ہی اس کے سامنے اپنا حال دل کھول کر رکھ دیا۔ مسٹر تیمور، آپ میرے لیے صرف ایک مریض تھے، آپ جیسے ہزاروں مریض روزانہ میرے پاس آتے ہیں۔ اب اس کا کیا مطلب ہے کہ ہر کوئی آپ کی طرح اظہار محبت کرے اور میں اس کے صحت یاب ہونے کے بعد اس کے ساتھ چل پڑوں؟
اس نے تنزیہ دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ دیکھیں، آپ مجھے کوئی ایرا گیرا نہ سمجھے۔ ہمارا شہر میں ایک اسٹیٹس ہے، ایک نام ہے۔ میری مام، ابھی اس کی بات مکمل بھی نہیں ہوئی تھی کہ ڈاکٹر کے تو سر پر لگی اور تلووں میں بچھی۔ میں اچھی طرح جانتی ہوں آپ کا اسٹیٹس کتنا ہائی ہے تیمور خان۔ ہم جیسوں کو تو آپ کی مام ویسے ہی جوتے کی نوک پر رکھتی ہیں اور انہیں انسان سمجھنے کی تو غلطی بھی نہیں کرتی۔ اس لیے آپ کو تنبیہ کر رہی ہوں کہ آئندہ کبھی میرے راستے میں نہ آئیے گا۔ تیمور کی بات سنے بغیر اسے وہیں چھوڑ کر خود راہداری کی طرف بڑھ گئی۔ تیمور ابھی وہیں کھڑا تھا کہ رضوانہ بیگم، جو تیمور کی ماں تھی، اسے ڈسچارج کروانے کے لیے آ گئی اور تیمور کو کسی ڈاکٹر سے الجھتے دیکھتے ہوئے ایک دم آگے بڑھنے ہی لگی تو ڈاکٹر عابیہ کے چہرے پر نظر پڑتے ہی وہیں رک گئی۔ انہیں یقین نہ آیا کہ یہ وہی لڑکی ہے جسے وہ بری طرح اپنے اسٹیٹس کے نشے میں ٹھکرا کر آئی تھی، لیکن اب تیمور کی آنکھیں تو انہیں کوئی اور ہی کہانی سنا رہی تھی۔ وہ خیال جھٹک کر آگے بڑھ آئی اور گمسم تیمور کو لے کر گھر واپس آ گئی۔ مام، ڈاکٹر عابیہ آپ کو کیسے جانتی ہے اور آپ کے بارے میں ایسا کیوں کہہ رہی تھی؟ تیمور بگڑے ہوئے تیور میں گھر آتے ساتھ ہی رضوانہ بیگم سے الجھ پڑا۔ بیٹا، یہ وہی لڑکی تھی جس کا میں رشتہ دیکھنے تمہارے لیے گئی تھی۔ اور وہ درمیان میں ہی بول پڑا، لیکن امی، آپ نے تو مجھے کبھی اس لڑکی کی تصویر نہیں دکھائی اور نہ ہی اس کے بارے میں کچھ بتایا تھا۔ اس نے اپنی ماں سے غصے میں پوچھا۔ میرے بچے، میری جان، اب تمہیں کیا بتاتی؟ دراصل ان لوگوں کا گھر بار اسٹیٹس مجھے پسند نہیں آیا تھا۔ تیمور جذباتی ہو گیا۔ مام، باڑ میں گیا آپ کا اسٹیٹس۔ آپ لوگوں کو کھرے اور کھوٹے کی کوئی پہچان نہیں۔ آپ لوگ ہر کسی کو صرف اور صرف دولت، جائیداد اور حیثیت کے ترازو میں ہی کیوں تولتے رہتے ہیں؟ کبھی کسی کی اچھائیوں اور برائیوں پر غور کرنے کی زحمت بھی کر لیا کریں۔ او مائی گاڈ مام، تیمور نے تو اپنا سر ہی تھام لیا۔ اور آپ نے انکار بھی کس طرح کیا ہوگا یہ بھی میں اچھی طرح جانتا ہوں۔ تیمور اپنی مام کی نیچر کو اچھی طرح جانتا تھا۔ بیٹا، تمہاری طبیعت ابھی مکمل ٹھیک نہیں ہے۔ تم آتے ساتھ ہی کس بحث میں پڑ گئے ہو؟ لیٹ جاؤ، آرام کرو۔ نہیں ہوتا آرام مام، نہیں ہوتا آرام۔ جس لڑکی کی عزت کو آپ ان کے گھر جا کر 2 ٹکے کی کر کے آئی ہیں نا، کیا آپ جانتی ہیں کہ اگر اس رات اپنی شفٹ ختم کرنے کے باوجود وہ وہاں میرے لیے نہ رکتی تو آج آپ کا بیٹا زندہ نہ ہوتا۔ آپ کل ہی میرے ساتھ چلیں گی اور ان لوگوں کے گھر جا کر ان سے معافی مانگیں گی۔ بیٹا، میں ماں ہوں تمہاری۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ ٹھیک کہہ رہا ہوں میں مام۔ اگر آپ میرے ساتھ کل ان کے گھر نہ گئی تو اب کی بار آپ کا بیٹا سچ مچ نہیں بچے گا۔ اللہ نہ کرے۔ انہوں نے بے احتیاط تیمور کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ رضوانہ بیگم تو اپنے شاندار سے بیٹے کی ایسی دیوانوں والی حالت دیکھ کر دنگ ہی رہ گئی۔ قدرت ایسے انہیں مات دے گی انہوں نے کبھی سوچا بھی نہ تھا۔ اولاد کو ماں باپ سے بڑھ کر کوئی نہیں چاہ سکتا تھی تو وہ ماں ہی تو کیسے پھر اپنے جوان ہوبرو بیٹے کی یہ دیوانوں کی حالت دیکھ پاتی۔ ان کا غصہ اور تنتنا 1 منٹ میں جاگ کی طرح بیٹھ گیا اور انہوں نے تیمور کے ساتھ جانے کی حامی بھر لی۔ جو ہی تیمور نے دروازے پر بیل دینے کے لیے ہاتھ رکھا، عابیہ نے بے اختیار دروازہ کھول دیا۔ تیمور کو خوشگوار حیرت ہوئی۔ آپ یہاں؟ عابیہ نے ناسمجھی کی کیفیت میں سر ہلایا۔ ابھی بیٹا کون ہے؟ اندر تو آنے دو۔ خالدہ پوچھتے ہوئے دروازے پر آئی اور بیگم رضوانہ کو دیکھ کر عالیہ کو پیچھے ہٹا کر خوش اخلاقی سے کہنے لگی، آئیے، آپ اندر تشریف لائیے۔ دیکھیں، میں آپ سے بہت شرمندہ ہوں۔ میں اپنے اسٹیٹس کے روب میں اتنا اونچا اڑ رہی تھی کہ مجھے اپنے بیٹے کی خوشیاں نظر ہی نہیں آئیں۔ میں نے آپ کا دل دکھایا، مجھے معاف کر دیں۔ رضوانہ بیگم نے صوفے پر بیٹھتے ہی عابیہ کی ماں سے التجا کی۔ بیٹیاں اتنی سستی نہیں ہوتی بہن کہ ان کی عزت کی یوں دجیاں بکھیر دی جائیں، اس لیے ہمیں رشتہ نامنظور ہے۔ رضوانہ بیگم کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ کوئی انہیں بھی اس طرح دھتکار سکتا تھا۔ ابھی کی ماں کے انکار کے بعد رضوانہ بیگم کو اپنا سارا غرور بھی ہاک میں ملتا ہوا دکھائی دیا۔ وہ اپنی جھوٹی انا اور شان و شوکت کے ہاتھوں ابھی کے گھر والوں کو پہنچنے والی جذباتی تکلیف کو اب خود بھی محسوس کر رہی تھی۔ اپنے بیٹے کو کھو دینے کا تصور بھی کرنا محال تھا، اس لیے اپنے بیٹے کی خوشیوں کی خاطر
رضوانہ بیگم آبیہ کی ماں کے آگے ہاتھ جوڑنے لگی۔ آبیہ کی ماں نے اٹھ کر انہیں گلے لگا لیا۔ ایک انکار رضوانہ بیگم کا سارا غرور اور تکبر ہاک میں اڑا کر لے گیا تھا۔ تیمور نے ابی کی طرف محبت پاش نظروں سے دیکھا۔ دونوں ہی ایک دوسرے کو دیکھ کر زیر لب مسکرا اٹھے، جو آنے والی زندگی کے حسین لمحات کو اپنی آنکھوں میں سجا رہے تھے۔